إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد معززین سامعین ناظرین پیارے بزرگوں پیارے بھائیوں پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی جل وعلا ایک مرتبہ پھر ہم نے یہ عظیم و شان برکتوں عظمتوں رحمتوں نعمتوں والا دن جمعۃ المبارک پایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بر وقت ہم کو اپنے گھر میں بلایا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکات حاصل کر کے دنیا و آخرت سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بزرگوں بھائیوں دوستوں، بڑی قابل غور بات آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پہلے بھی اس بات کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ آج پھر انہی باتوں کو دہرانے کے لیے آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو معاشرے کی حالت اتنی ابتر تھی جس کو دور جاہلیت کا نام دیا جاتا تھا۔ اور دور جاہلیت کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کہ ظلم اور جبر تھا، بے حیائی عروج پر تھی، طاقت کے نشے میں مست قوتیں بے لگام ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصہ کے اندر جو تربیت فرمائی وہی دور جاہلیت، ظلم جبر، بے حیائی، فحاشی و ریانی اور طاقت کے بلبوتے بے لگام معاشرہ ایسی تربیت کو جا پہنچا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کے رکھتی اور یہ قابل تقلید تربیتی اثر برقرار۔ حضرت سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آتا ہے، انصاریہ میں سے آپ خاتون ہیں، بڑی پاک دامن، باحیا اور اتنے اثر رکھنے والی خاتون کے آج بھی آپ کی سیرت کے ذکر اور چرچے ممبروں پر کیے جاتے ہیں۔ آپ کا شہزادہ حضرت سیدنا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ ہے اور غزوات کے اندر جنگیں کر رہا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے، غزوہ بنی قریظہ۔ قبیلوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو آپ کا بیٹا حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب آپ کی والدہ ام خلاد جس کو کہا جاتا تھا اس کو خبر ہوئی تو ام خلاد اسی حالت میں جب یہ بیٹے کی کیفیت کو سنتی ہے تو پردہ کر کے حجاب کی حالت میں اپنے بیٹے کی میت کی طرف آ رہی ہے۔ لوگوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ خاتون اپنے بیٹے کی میت پر آئی ہے، لیکن دیکھو تو صحیح پردہ کر کے آ رہی ہے بیٹے کی میت پر۔ تو ان کی اس آواز کو سن کے جو ام خلاد نے جو کلمات دہرائے تھے، آج اس کے اس مسلمان معاشرے کے اندر جو مسلمان خواتین ہیں اپنے دل پر نقش کر لیں اس بات کو، اور جو احباب یہاں میری بات سن رہے ہیں اور ان سب پر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ بیویوں کی باتوں کو سنا کر اپنے گھر کا ماحول اور معاشرہ صحیح کریں۔ یقین کریں ام خلاد نے جو کلمات دہرائے تھے وہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک رہبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا نا
بیٹا شہید ہو چکا ہے اور پھر بھی تو اس حالت میں ہے. آپ فرمانے لگی ان قتل ابنی فلن ارضى حیائی. فرمایا میرا بیٹا شہید ہوا ہے نا، میرا بیٹا شہید ہوا ہے لیکن میری حیا تو زندہ ہے. فرمانے لگی حیا سے میں ہرگز محروم نہیں ہوں، بیٹے کی جدائی ہے، وہ شہادت پا چکا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میری حیا زندہ ہے. آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرہ کے اندر، کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہو تو کتنی پردے کی پاسداری رکھی جاتی ہے، کتنے اپنے معاشرے کو جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے، اپنے اسلامی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے. ایک اس معاملے میں تو ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے کہ آج بھی اسلام اسی طرح برقرار ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ فرمایا تھا. جب آپ نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچائی گئی کہ خلاد آئی ہیں اپنے بیٹے کی میت پر. کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خلاد کو کہ آپ کے بیٹے کو 2 اجر دیے جائیں گے. کتنے اجر؟ ڈبل اجر ہے آپ کے بیٹے کے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل اجر کیسے؟ فرمایا آپ کے بیٹے کو کتابیوں نے، اہل کتاب نے شہید کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل اجر عطا فرما دیا. اور آپ کے حیا کے اس تقاضے کو برقرار رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو بشارت دے دی، خبر دے دی تاکہ اس کو تسلی اور تسکین حاصل ہو. لیکن آج ہم اپنے معاشرے کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ سے وہی دور جاہلیت والا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بے حیائی، فحاشی، عریانی اور ہر جگہ سر عام حیا کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا. بندہ خود بعد میں مرتا ہے، حیا کو پہلے دفنا چکا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے اندر ایک عرصے سے یہ جو نظام بے حیائی کا ہے رواج پا چکا ہے. بالخصوص یہ مینار پاکستان کے جو آباد ہر ایک کے سامنے، میں اس کی ڈیٹیل کی طرح نہیں، ایک توجہ دلانا مقصود ہے کہ اس منظر کو بھی ملحوظ رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بھی ملحوظ رکھیں، دور جاہلیت کی تاریخ کو بھی دیکھیں، موازنہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو تربیت دی گئی تھی اس تربیتی ماحول پر ہے یا اس بات پر ہے جو معاشرہ دور جاہلیت پر کھڑا تھا. بس اتنا بتانا مقصود ہے. ہم نے خود موازنہ کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس ٹریک پر جا رہا ہے اور ہمیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اپنی جوانی کی قدر کرو. وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنی جوانی کو سیو کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. بڑی قابل غور بات ہے. اگر جوانی کی قدر کریں تو اس سے بڑی قیمت والی اور اس سے بڑی پاور والی کوئی چیز نہیں ہے. اگر جوانی کی قدر کھو دے تو اس سے بڑی خطرناک زندگی کوئی نہیں ہے. جوانی نہایت ہی قیمتی زندگی ہے، جوانی نہایت ہی خطرناک زندگی ہے. اب سنیں، جوانی قیمتی کس پہلو پر ہے؟ بچپن میں کوئی بڑا کام ہو نہیں سکتا، بڑھاپے میں وہ طاقت برقرار نہیں رہتی جو طاقت جوانی میں ہوتی ہے. اگر انسان جوانی میں اچھا کام کر لے تو اس کے لیے توشہ آخرت بن جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی اس کے لیے ایک باروب زندگی کا نمونہ بن جاتا ہے. خطرناک کس طرح ہے؟ خطرناک اس لیے ہے کہ اس عمر میں عقل ناپختہ بھی ہوتی ہے، جوانی کا جوبن بھی سر پر چڑھا ہوتا ہے اور انسان اپنی جوانی کے بل بوتے پر درندگی کے اتنے اوپر والے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنی ماں بہن گھر میں بیٹھی نظر بھی نہیں آتی، اس کو اپنی آخرت نظر نہیں آتی، اس کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی. جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی جوانی کو خطرناک مراحل پر لے جاتا ہے. جوانی کی اہمیت اور نزاکت کی وجہ سے میدان محشر میں بھی بطور خاص اس کے متعلق سوالات کیے جائیں گے.
میدان محشر میں جوانی کے حوالے سے جو باتیں پوچھی جائیں گی وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ راوی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جن کو صاحب نالین و وسادہ کا لقب دیا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اپنے جبہ مبارک کے اندر چھپا کے رکھا کرتے تھے، اتنی محبت تھی. آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، روز قیامت اولاد آدم سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حتی یسأل عن خمس، 5 سوالات پوچھنے سے پہلے ایک قدم بھی نہیں ہلنے دے گا. مفہوم سماعت فرمائیں کہ جب تک بندہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا تب تک ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا. لا تزول قدم ابن آدم، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا یہاں تک کہ حتی یسأل عن خمس، 5 سوالات کے جواب یہ یاد کر لیں. آج یہ 5 سوالات یاد کر لیں. اگر روز محشر اپنے قدموں کی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ مرحلہ ہے حساب و کتاب کا کہ جب اس مرحلے پر ہوں گے ایک ہی قدم پر کھڑے پاؤں ہمیں جواب دینا پڑے گا. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمره فيما افناه، پوچھا جائے گا کہ اپنی زندگی کیسے گزاری، زندگی کے امور جو ہے وہ کس طرح گزارے، پوری زندگی کا ڈیٹا ہمیں دینا ہوگا. اسی کھڑے پاؤں دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلاه، جوانی کو کون سے کاموں میں صرف کیا ہے. وعن شبابہ فیما افناه، جوانی کہاں فنا کی ہے، جو جوانی دی تھی، جوانی میں جو طاقت جوبن تھا وہ کہاں رکھا تھا، انہی پاؤں پر. تیسرا سوال پھر کیا جائے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کو کن ذرائع سے کمایا، مال کیسے حاصل کیا، کمائی کا ذریعہ کیسا تھا، حلال تھا حرام تھا، کسی کا حق تو نہیں دباتے رہے، کسی غریب کا خون تو نہیں نچوڑتے رہے، غریبوں کا خون نچوڑ کر، سود کھا کر اور حرام کھا کر اپنا پیٹ بھر کے تجوریاں بھرتے رہے. آج حساب دیا جائے گا ممالہ من أين اکتسب. پھر انہی پاؤں پر چوتھا سوال پوچھا جائے گا وفیما انفقہ، پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے، خرچ کرنے کے ذرائع بھی بتائیں، کس طرح خرچ کیا. حلال کمائی تھی چلو ٹھیک ہے، پھر اخراجات کہاں تھے، فلموں گانوں بے حیائی فحاشی اڑیانی اور کنجر خانوں میں اور طرح کے ناجائز کاموں میں اڑا کر وہ خرچ کیا، حساب دینا پڑے گا. انہی پاؤں پر 5واں اور آخری سوال جو ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا ہے. علم تھا، زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دی. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسان کو زندگی دی اور جنات کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی اپنی عبادت کے لیے فرمایا. علم تھا، اس کے باوجود ہم اپنے کاموں کو شیطانی وسوسوں کے طرف اور شیطانی عروج اور کاموں کو عروج دیتے ہوئے ان کاموں کی طرف اپنی زندگی گزار دی، شیطانی کاموں کو عروج دیتے ہوئے. اور یہ بھی پتہ تھا کہ جوانی کی قدر کرنا ہی تو شے آخرت ہے. جوانی کو اگر محفوظ کر لیتے تو بڑھاپے میں بھی فائدہ ہوتا، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب جوانی کے بارے میں، جوانی سے پہلے زندگی کے بارے میں پوچھا گیا کہ زندگی کیسے گزاری، زندگی کے امور بتاؤ، تو اس کے اندر زندگی کے اندر جوانی بھی تو آتی ہے نا. تو پھر یہاں پوچھا جائے گا کہ جوانی کے بارے میں بھی بتاؤ. محدثین کرام فرماتے ہیں جوانی کے بارے میں اس لیے پوچھا جائے گا کہ جوانی میں طاقت بھرپور ہوتی ہے. جوانی، انسان جوانی کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے
اگر اچھا کرنا چاہے تو اس کی کوئی مثال نہیں، اگر برا کرنا چاہے تو پھر وہ برائی کے بدترین درجے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ جانتا ہے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، باوجود اس کے پھر بھی ان کاموں کی طرف ہو، اور انہی چیزوں کو ہمارے حاکم وقت معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کا رونا روتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ برائی، یہ فلاں فلاں ہو رہی ہے، اور مستقبل کے معماروں کی تربیت پر تو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اب یہ واقعی رونا ہے تو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، لیکن آج یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا، پھر ان ذرائع کو بھی ختم کریں جو بے حیائی کے ذرائع بن رہے ہیں، ان اڈوں کو ختم کریں، تب جا کے معاملہ ٹھیک ہوگا۔ جب ہم خود ان کو فیسلٹی دیں گے بے حیائی کے لیے تو بے حیائی تو خود بخود آ جائے گی۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی جوانی کتنی قیمتی ہے، ان کی جوانی کی قیمت کیا ہے، ان کی جوانی کی قدر کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دشمنان اسلام کی چال ہے کہ ان شیروں کو ہرن کے انداز سکھا دیں، ان شیروں کو تلوار، تیر اور گھوڑ سوار کے بجائے ان کو بلے اور ہاکے پکڑا دیں، ان کو ہرنوں کی چالیں سکھا دیں، شیر کو شیری بھلا دیں۔ وہ یہی فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ تو شیر کی بہادری کا فسانہ ہی باقی نہیں رہے گا جب ان کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ شیر کا کام کیا ہے، میدان میں آ کے اپنی عزت، غیرت، حمیت کو برقرار رکھنا، اپنے اسلام کا نام بلند رکھنا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا۔ جب ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری اور علم و نباتات۔ تو اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت کو جو بلندی دیں گے وہ نوجوان نسل دے گی۔ تو علامہ اقبال نے یہی دعوت فکر دی ہے۔ اسلامی تربیت میں پروان چڑھنے والا نوجوان ناچ گانے کی بجائے وہ شہادت کا شوقین ہوگا، وہ بے حیائی، فحاشی، عریانی کے اڈوں پہ نہیں جائے گا، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا خوف رکھتے ہوئے وہ مسجد میں آ کر سجدہ ریزی کرے گا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، وہ احادیث مبارکہ پڑھے گا۔ اس کی نظر، فکر، اس کی سوچ جب اس طرح کی ہوگی تو اسے رات کو کلب نہیں نظر آئیں گے، اس کو رات کو مکہ مدینہ نظر آئے گا۔ جب بے حیائی، فحاشی اور رانی کے اڈوں کو ہر وقت اپنے ذہن میں بٹھائے رکھے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا، بستر پر ہے، چلتے پھرتے کانوں میں ٹوچے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بے حیائی کو اتنا عروج دے کر پھر رہا ہے، تو پھر رات کو جب سوئے گا تو برے خواب نہیں آئیں گے، ڈرونے خواب نہیں آئیں گے، تو کیا آئے گا؟ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد بایزید بستامی بنے، ہماری اولاد بشر حافظ جیسے بنے، باحیا، خوف خدا رکھنے والی، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ شیطانی امور پر مبنی کام ہیں۔ تو ان کاموں سے بچنے کے لیے ہمارے اسلام ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ حیا اصل چیز ہے، برائی کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ حیا ہے۔ حیا پیدا ہوگی تو سمجھ لو کہ برائی کا خاتمہ ہونا ہے، جب حیا ختم تو پھر سمجھ لو کہ برائی اس کے اوپر چڑھ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، بخاری شریف کی 6120 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام نبوہ، من کلام نبوت الاولا، انبیاء سابقین، جتنے بھی انبیاء گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے نا،
ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام میں سے یہ بات بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی اور صحابہ نے اس کو اپنائی اور اپنا کر امت کو دکھلایا، ایک نمونہ بنایا، ایک اچھا پلیٹ فارم تیار کر کے دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا لم تستحی، انبیاء نے بھی یہی فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا تیرے پاس حیا کی دولت نہیں تو جو چاہے کر، تجھے کوئی نہیں روکنے والا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا بھی نہیں رہا تو پھر جو مرضی کر، کوئی تجھے کچھ نہیں کہتا۔ حیا، اب حیا کے دو طرح کے تقاضے ہیں، ایک ہے کہ معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے خوف کرنا، حیا دیکھ کے یہ بندہ دیکھ رہا ہے، کوئی برائی کرتے ہوئے انسان حیا کرتا ہے، نہیں یار یہ بندہ دیکھ رہا ہے، بچ جاتا ہے۔ دوسرا، جب تنہائی میں ہوتے تو پھر حیا کا تقاضا یہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام حیا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، انسان لوگ نہیں دیکھ رہے، رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کا تو خوف رکھ۔ یا بھی جب انسان کے اندر یہ حیا آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے، ہر قسم کی فحاشی سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ جو جتنی خطرناک قسم کے جنسی جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ برائیاں، یہ خطرناک قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ یہی ہے کہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، ایک صابن کی ٹکی بھی لیں تو اس پر بھی عورت کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عورتوں کی تصاویر فروخت کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ پر عورتوں کی فوٹو لگی ہوئی ہیں، نمونے کے طور پر، کاروبار کے طور پر۔ ہر بندہ اس کو جو ہے وہ اپنا کاروباری ذریعہ بنا چکا ہے، ٹرینڈ چل چکا ہے۔ کوئی بھی مشہوری دے گا تو وہاں عورتوں کو ایڈ کرے گا۔ کیوں؟ ان کی عزت اتنی سستی ہو چکی ہے، ان کے حیا کے تقاضے بالکل پامال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایسے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ النور کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں حیائی پھیلے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے وعید سنائی۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں رسوا کیا جائے گا، آخرت میں بھی تمہیں رسوا کیا جائے گا۔ حیا کے تقاضوں کو پورا رکھنا یہ عین ایمان۔ شریعت مطہرہ نے خواتین کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے یہ قرار دیا ہے کہ اجنبی مرد عورت کے لیے ایک جگہ میں تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ میری بات غور سے سننا، یہ اسلامی ریاست کے پہلو میں بتا رہا ہوں، اور یہ دور جاہلیت کے بعد جو تربیتی پلیٹ فارم بنا جس پر صحابہ نے عمل کیا وہ بتا رہا ہوں، اور دور حاضر کو بھی دیکھیں، اور پھر دور جاہلیت کے ظلم، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو بھی دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کن کن برائیوں کو ہوا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان۔ ترمذی شریف کی حدیث سے مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، خبردار، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہو تو ضرور ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو وہاں کتنے شیطان تھے جن کے ساتھ خواتین وہاں بے حیائی کر رہی تھی، یا خاتون جو معاملہ چل رہے تھے؟ اسلام اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی سفر نہیں کر سکتی عورت۔ ایک صحابی رسول ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کلمہ قائمہ الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، جب یہ حدیث سنی نا، یہ کلمہ علیہ السلام نے تعلیم تربیت فرمائی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اکتبت فی غزوۃ کذا و کذا و خرجت امرأتی حاجۃ، میرا نام فلاں فلاں غزوات میں شمار ہے، میں نے جنگ کے لیے تیاری کر رکھی ہے، غزوات کی تیاری ہو رہی تھی جنگ کی، اور دستے تیار کیے جا رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبت، میں نے بھی اپنا نام درج کرا رکھا ہے جنگ کے لیے، لیکن میری بیوی حج کرنے کے لیے اکیلی گئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فحج مع امرأتك، جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ، اس کو اکیلا مت چھوڑو۔ اتنی پاک دامن پاک بیوی ہیں صحابیات، اور پاک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی اکیلا جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آج انسان بلا وجہ باہر اکیلا نکل پڑے تو اس کی اسلام کیسے اجازت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کے لیے، اتنے مبارک سفر کے لیے تلا جانے کی جب اجازت نہیں دی تو شریعت نے خواتین کو جو اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی اور اکیلے سفر کرنے سے جو روکا ہے، یہ قید نہیں، کہتے ہیں یہ قید کر دی گئی عورت کو، یہ قید نہیں ہے، یاد رکھنا یہ حفاظت ہے۔ زیورات کی جب ایکسٹرا حفاظت کی جاتی ہے تو اس کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو چوری سے بچایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں ان کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرنا قید نہیں ہوتا، یہ اصل فریضہ ہوتا ہے ان کی حفاظت کا، ان کے مقام کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها، جس کا مفہوم ہے عورت اپنے گھر کے بڑے کمرے میں نماز پڑھے گی، وہ صحن میں پڑھنے سے افضل ہے کہ کمرے کے اندر پڑھے۔ اور فرمایا وصلاۃ فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، اور پھر اس سے بھی اندر بند کمرے میں جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس بڑے کمرے سے بند کمرے میں نماز پڑھنا عورت کا افضل ہے۔ اسلام تو یہ اجازت دیتا ہے۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ناچ گانے بے حیائی کرتا تھا یعنی پہلے، تو اس کی اجازت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت مانگی نا بے حیائی کے کرنے کی، جیسے آج ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یہ روزی ہے، سنیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا، فرمایا اتحبہ لامک، تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا ہو؟ اپنی ماں کے ساتھ مجرا کرنا مقصد کوئی کرے گا پسند؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جو وہاں پہ نہیں، میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر ان کی مائیں بہن نہیں ہیں؟ فرمایا ہر چیز کوئی اپنی ماں کے لیے پسند ہے، الناس یحبون امہاتہم، لوگ ابھی اپنی ماؤں کی بے حیائی فحاشی یعنی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا تیری بہن، تیری خالہ، تیری پھوپھی ان کے لیے پسند کرے گا اس طرح کے بے حیائی ہو ان کے ساتھ؟ عرض کی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بچ جا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی مانگتا ہوں، میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اسے پاک دامن فرما دے۔ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ بَعْدُ، پھر اس نے کبھی بھی برائی کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ آج بھی ہمیں چاہیے برائی کرتے سنتے دیکھتے وقت، موبائل کے ذریعے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، معاشرے میں ہو، ہر وقت یہ کام کرتے ہو، کسی کی ماں بہن کو کسی طرح سے دیکھتے، بری نگاہ سے دیکھتے وقت اپنی ماں بہن کو دیکھ لیں گے، کیا اس کی ماں بہن کے ساتھ اس طرح رویہ کیا جو برداشت کرے گا؟ قطع نہیں کرے گا۔ تو اس معاشرے کو ترجیح دیں تربیتی ماحول سے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔